آج کا براڈر ویو بہت ہی اسپیشل ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ لازمی پورا دیکھیے گا اور اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کریے گا۔ انڈیا کے تقریباً اپنے تمام ہی نیبرز کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں اور حالیہ کچھ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ دیکھیں سب سے پہلے چین کا انڈیا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس کھل کے سامنے آیا ہے، اس کے بعد نیپال کا بارڈر ڈسپیوٹ کھل کے سامنے آیا ہے۔ اس میں باضابطہ فوجیں انوالو ہوئی ہیں اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اس میں فوجوں کے کلیشز ہوئے ہیں اور لوگوں کی اس میں ڈیتھ بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ڈسپیوٹ کھل کے سامنے آیا ہے گزشتہ سال 5 اگست 2019 کو، جب مودی صاحب نے آرٹیکل 370 کشمیر سے ہٹا دیا تھا۔ یعنی ود ان نو ٹائم، ایک سال کے اندر 3 بڑے ممالک کے بیچ انڈیا کے ساتھ جو سرحدی تنازع ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کو مستقبل کی اس خطے کی گریٹ گیم سمجھنے میں اب آسانی ہوگی جو ہم یہ تجزیہ آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ڈیولپمنٹس نہ ہوتی تو شاید ہماری بات میں آپ کو وزن محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ پچھلے ایک سال کو دیکھیں کہ ایک سال میں ہوتا کیا رہا ہے تو آپ کو یقیناً آگے گیم سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے یعنی کہ لداخ میں انڈیا اور چین کا بارڈر پہ مسئلہ ہوا، اس کے بعد نیپال کے ساتھ مسئلہ ہوا، اس کے بعد اب پاکستان کے ساتھ، یہ جو پاکستان نے نیا میپ اپنا ایشو کیا ہے، اس کے ساتھ یہ ایشو چلا ہے۔ اور اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ دیکھیں، اس گریٹ گیم کی جو شروعات ہوتی ہے یہ خود انڈیا نے ہی کی ہے۔ مودی صاحب نے گزشتہ سال اگست میں 2019 میں کشمیر کا جو آرٹیکل 370 تھا وہ کشمیر الگ سٹیٹس دیتا تھا انڈیا کے اندر، یعنی اس کی ایک نمایاں حیثیت تھی۔ کوئی بھی انڈیا کا آدمی وہاں پر پراپرٹی نہیں لے سکتا تھا اور کئی طرح کی پروویژن تھے جو کہ کشمیریوں کو حاصل تھے، اور یہی پروویژنز کشمیریوں کے پاکستان میں بھی ان کو حاصل ہے۔ یعنی کوئی بھی پاکستانی آزاد کشمیر میں جا کر پراپرٹی نہیں لے سکتا، لیکن آزاد کشمیر کا بندہ پاکستان میں آ کر لے سکتا ہے۔ لیکن انڈیا نے اس 370 یہ جو آرٹیکل تھا ان کے قانون کا، ان کے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ہٹا کے یہ والی جو اسپیشل اسٹیٹس تھا یہ ہٹا دیا، یعنی اب کوئی بھی کشمیر میں جا کر رہ سکتا ہے۔ ایسے میں انڈیا نے اپنے پتے پہلے شو کیے ہیں۔ انڈیا نے سب سے پہلے آرٹیکل 370 ہٹایا اور اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ کشمیر کی جو مسلم پاپولیشن ہے اس کو مائنورٹی میں تبدیل اس طرح کیا جائے کہ جو نان مسلم جو انڈیا میں رہ رہے ہیں باقی علاقوں میں، ان کو وہاں پر لا کے سیٹل کیا جائے۔ یہ انڈیا کا کشمیر کارڈ ہے، اور جب آبادی کا تناسب انڈیا کی فیور میں ہو جائے تو یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کر کشمیر میں پلیبیسائڈ کریں۔ یاد رہے کہ کشمیر اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اور اس کا فیصلہ انتخابات سے ہوگا اور کشمیری ووٹ دیں گے پاکستان یا انڈیا دونوں کے حق میں، یعنی کہ وہ کہاں پر رہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ اس حساب سے ہوگا۔ لیکن گزشتہ 70 سال میں انڈیا نے یہ الیکشنز ہونے نہیں دیے، جس وجہ سے یہ ایشو ابھی تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ کشمیر کی اکثر پاپولیشن مسلم ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب ایک ہی طریقہ ہے کشمیر کو ریٹین کرنے کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حساب سے کہ وہاں پر نان کشمیری لا کر بٹھا دیے جائیں اور پھر وہ بھی وہاں پر ووٹ ڈالیں، پھر یقیناً انڈیا کی فیور میں بات آ جائے گی۔ یہ انڈیا کا کشمیر کارڈ ہے، اور مودی صاحب نے یہ جو اپنا گیم پلان شو کیا ہے گزشتہ سال، یہ بالکل واضح ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہاں پر۔ لیکن پاکستان کا گیم پلان تقریباً 1 سال تک بالکل مبہم رہا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اس میں۔ لیکن اب 1 سال کے بعد دھندلی سی تصویر تھوڑی تھوڑی صاف ہونا شروع ہو گئی ہے پاکستان کے حالیہ اقدامات کی وجہ سے۔ مودی صاحب کی یہ جو انہوں نے کام کیا 5 اگست والا، اس کے بعد چین نے سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ سرحد تنازع جو ان کا چلا ہے لداخ میں، اس میں انوالو ہوا ہے۔ اس کے بعد نیپال انوالو ہوا ہے، اور نیپال نے بھی اپنا نیا نقشہ جاری کیا یونائٹڈ نیشنز کو، اور انہوں نے گوگل میں بھی یہ نقشہ بھجوا دیے، اور انڈیا کے وہ سارے علاقے جس پہ نیپال کا کلیم ہے وہ بھی اس میں انہوں نے انکلوڈ کر دیے ہیں، اور انہوں نے ان نقشوں کے ذریعے اقوام متحدہ کو یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا ان کے علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب پاکستان نے اپنا نیا نقشہ شامل کیا ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا نقشہ ہے۔ اس میں کشمیر تو انہوں نے انکلوڈ کیا ہی کیا ہے، لیکن جوناگڑھ کا بھی علاقہ انہوں نے شامل کر لیا جو کہ انڈیا کی اسٹیٹ گجرات میں ہے۔ جوناگڑھ کی ہسٹری ہم آپ کو پچھلے اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان کا بہت ہی ایک سوچا سمجھا اور ماسٹر اسٹروک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو اپنا علاقہ کلیم کیا ہوا ہے، اس کے بڑے زبردست نتائج ہونے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم آپ کو انڈیا کے بارڈر ڈسپیوٹس کے بارے میں بتا دیں کہ جو اس کے اپنے نیبرہڈ میں جو بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ۔ اس کے علاوہ جو بھوٹان ہے،
भूटान के 2 इलाके हैं, एक का नाम है सरभंग और दूसरे का नाम है जेलिगभोग। ये 2 जो इलाके हैं ये इंडिया की जो रियासत है अरुणाचल प्रदेश उनसे मिलते हैं और भूटान ये क्लेम करता है कि ये हमारे इलाके हैं, लेकिन ये इंडिया के साथ शामिल है, अरुणाचल प्रदेश में शामिल है। इस बात के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात अब बढ़ गए हैं कि भूटान भी अपना नया मैप पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह शो करे और यूनाइटेड नेशंस में भेजे और ये वाले इलाके उसमें क्लेम कर ले। इसके अलावा म्यांमार भी ये समझता है कि जो इंडिया की जो मणिपुर की रियासत है उसमें उसके कई इलाके शामिल हैं। अब आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश और इंडिया के बीच वैसे तो काफ़ी जगहों पे तनाज़ात हैं, लेकिन 162 ऐसे छोटे छोटे इलाके या इनक्लेव हैं जिन पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहा है। गुज़िश्ता 68 साल से ये डिस्प्यूट चला आ रहा था इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान 162 इलाकों पे। और वैसे तो 2015 में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया था, लेकिन चाइना की जो अब बीच में चाइना पड़ा हुआ है तो इसमें कभी भी ये दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2015 में जो डिस्प्यूट बांग्लादेश से इंडिया ने रिजॉल्व किया था वो भी अजब तरीके से रिजॉल्व हुआ था। बांग्लादेश जिन 162 इलाकों पे अपना क्लेम कर रहा था उसमें से बांग्लादेश को सिर्फ 111 इलाके दिए गए थे और 51 इलाके इंडिया ने खुद रख लिए और मुआहदा भी साइन हो गया और इंडिया ने कहा कि अब हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है बांग्लादेश के साथ, यानी जो देना था हमने दे दिया, अब हमारा उनसे कोई डिस्प्यूट नहीं है। 162 में से 111 इलाके बांग्लादेश को दिए गए हैं। अच्छा, इन 162 छोटे छोटे जो इलाके हैं इसमें 50,000 के करीब लोग रहते थे और ये दुनिया का अजीबो गरीब किस्म का बॉर्डर है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये वाला जो बॉर्डर है ये बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का है। ये किसी को नहीं पता कि ये बॉर्डर इस तरह का क्यों है। अगर आप गूगल मैप में ये जगह देखें तो आपको लगेगा जैसे बहुत से छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, यानी एक डॉट के सराउंडिंग में इंडिया है और बीच में बांग्लादेश है। इस तरह के 162 स्पॉट्स हैं जो कि बॉर्डर पे बने हुए हैं। कुछ लोग तंजन ये भी कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये बॉर्डर बाउंड्रीज चूँकि बनाई थी और जब अंग्रेज़ों का अफसर ये मैप बना रहा था तो उसके पेन की जो इंक है वो स्पिल होके मैप पे गिर गई थी, इस वजह से ये नक्शा इस तरह बन गया है। लेकिन ये कोई सही बात नहीं है, ये तो एक तंजन बात कही जाती है। अब अगर इन सब बॉर्डर डिस्प्यूट्स में जो सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है कश्मीर के बाद इंडिया और चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट है, असल गेम यहाँ पर नज़र आती है कि इन सब मुल्कों का नक्शा आने के बाद चीन भी अपना नया नक्शा सामने लेकर आ जाए और फिर ये पॉसिबल है कि ये सारे ममालिक, क्योंकि 3 तो हो चुके हैं इंडिया के नेबर में, 3 ममालिक ऐसे हो चुके हैं, एक तो नेपाल है, चीन है और पाकिस्तान है। अब बांग्लादेश और भूटान और म्यांमार भी अगर इस तरह मैप अपने इशू करते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये सारे ममालिक मिलकर एक इत्तेहाद बना लें और अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स के मुतालिक ये कोई कमेटी बना लें या कोई इत्तेहाद बना लें और उसमें मुश्तरका तौर पर कलेक्टिवली कोई मौक़िफ़ इख्तियार करें। और फिर ये भी हो सकता है कि ये भी मौक़िफ़ ये मुल्क इख्तियार कर लें कि चूँकि यूनाइटेड नेशंस अब तक फेल हो चुका है बॉर्डर डिस्प्यूट्स हल करने में, इसलिए हम मुश्तरका फ़ौज के ज़रिए इंडिया से ये इलाके वापस ले लें और उसके बाद गालिबन मिलिट्री ही तय करेगी कि किसका क्या बॉर्डर है और फिर इंडिया को एक साथ कई फ्रंट्स पर, कई महाजों पर इंगेज होना पड़ सकता है। एक बार फिर हम आपको रिकेप बता दें ताकि आपको ये सारा ये गेम समझ में आ जाए कि सबसे पहले इंडिया चाइना और पाकिस्तान का इलाका एक साथ क्लेम करता है। मोदी साहब के जो आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव किया था, उसके बाद अक्साई चिन और लद्दाख और कश्मीर का जो इलाका है ये एक साथ इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका है। अब उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स होना शुरू हुए, यानी पहले चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट, फिर नेपाल का, फिर पाकिस्तान का, भूटान का होने जा रहा है। तो इन सब ममालिक की लामहला एक मुश्तरका ग्रुप सामने आ सकता है और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फिर ख़तरनाक हो सकता है। अगर कोई हमसे डिसएग्री होकर ये कहे कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये बात बता दी जाए कि आखिर ये सारे ममालिक एक साथ ही क्यों मैप्स इशू कर रहे हैं और एक साथ ही क्यों इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स खुल के सामने आ रहे हैं अब और इस वक्त ही क्यों आ रहे हैं। 3 ममालिक हो चुके हैं, सिर्फ 2 मेन ममालिक बाकी हैं, भूटान और बांग्लादेश या म्यांमार, दोनों में से कोई एक। अगर ये सब आ जाते हैं ऑन बोर्ड एक ही पेज पे तो फिर ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है। इस सारी गेम को आप तभी समझ सकते हैं अगर आप इसको पाकिस्तान के नज़रिए से या पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने ये जो जूनागढ़ का इलाका शामिल किया है ये मुस्तकबिल की पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को साफ कर देता है कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अगर इंडिया ये क्लेम करता है अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि ये मामला आगे चल के यूनाइटेड नेशंस में ज़ोर पकड़ने जा रहा है,
اگر انڈیا وہاں پر یہ موقع اختیار کرتا ہے کہ چونکہ مہاراجہ ہری سنگھ جو کہ کشمیر کا راجہ تھا اس نے 1947 میں انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا، یعنی کشمیر ایک ایسی اسٹیٹ تھی جس کا جو راجہ تھا وہ ہندو تھا اور اس کی جو پاپولیشن تھی وہ مسلم تھی، یعنی پاپولیشن تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی لیکن راجہ انڈیا میں چلا گیا۔ اب اگر انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ راجہ شامل ہوا تھا اسی بیسس پہ یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ علاقہ ہے، تو پھر پاکستان جوناگڑھ کو سامنے لے کر آئے گا کہ جوناگڑھ کا جو راجہ تھا، جوناگڑھ ہندو اسٹیٹ تھی، یعنی ہندو میجورٹی اسٹیٹ تھی اور اس کا راجہ مسلم تھا، تو وہاں کے راجہ نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا لیکن انڈیا نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا، یعنی یہاں پر انڈیا پھنس رہا ہے یونائٹڈ نیشنز میں اگر وہ یہ موقع اختیار کرتا ہے تو، اور اس بات کا کے چانسز بہت کم ہیں کہ اقوام متحدہ اس میں کوئی فیصلہ کرے، اور یہ جو چیز ہے یہ ملٹری لیول پہ زیادہ حل ہونے کے چانسز ہیں، لیکن کیا انڈیا میں اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر انگیج ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے سارے بارڈرز پر ایک ساتھ انگیج ہو جائے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔